आखिरी केस था सरकार के पास। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक और ये बात उन्होंने मुझे कह रखी थी, मुझे नजर आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। एंड इट इज ओनली फेयर एंड जस्ट नाउ कि उनको अब रिलीज कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने इजाजत मांगी है कि आप हमें इजाजत दें, मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टेब्लिशमेंट से ही। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। 9 मई की जो 8 FIR हैं उसमें इनकी बेल नहीं हुई तो रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकती। और ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है और उसके अंदर अभी तक इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत वीक हैं, तो रिहाई का तो इम्कान बिल्कुल नहीं है। अगर वो बात करने पे आमादा हो कि अपना प्रोग्राम कैंसिल या उसको खत्म करना चाहते हैं तो ये तो हो सकता है, शायद ऐसे हो जाए। उन्हें किसी तरफ से ये कह दिया जाए कि ठीक है जी आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसका कोई और तरीका नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा। अगर इनमें सेंस प्रीवेल हुई तो ये इसको पोस्टपोन कर दें। मुज़ाकरात, नो मुज़ाकरात, व्हाट मुज़ाकरात, कैसे कहा, उसका 24 की कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात से हमने कभी ना नहीं की है। खान साहब ने कहा कि यू डोंट स्टार्ट, यू डोंट गो, आप 24 पे तवज्जो दें। 24 किसी कीमत पे नहीं रुक रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ एक PTI के रहनुमा है, वहीं वो एक फेडरेटिंग यूनिट के वजीर आला है। इमरान खान साहब की इस वक्त डेस्परेशन समझ में आती है, लेकिन जो उनकी बाकी पार्टी है वो तो समझती है मुल्क के क्या हालात हैं। शायद ये लोग उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है, 24 नवंबर को उनका एक एहतजाज है, धरना कहें, एहतजाज कहें, जलसा कहें, इस्लामाबाद के लिए रुख करेगी पार्टी, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो। तो दूसरी तरफ आज की जो अहम खबर कि आज जो तोशाखाना 2 केस कहलाता है उसमें इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई। ये जब फैसला आया तो ऑब्वियसली इस पे बहुत एकदम हेडलाइंस बनी, गुफ्तगू शुरू हो गई, डिस्कशंस शुरू हो गई टीवी चैनल्स पे। वकील जो हैं फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के, उन्होंने भी एक टीवी चैनल पे बात की और उन्होंने कहा कि अब ये आखिरी केस है। अडियाला जेल में तो इमरान खान साहब पे बकौल उनके अब और कोई केस नहीं है, मगर उसके थोड़ी ही देर बाद ये भी इत्तला आई कि लाहौर के अंदर 8 नए जो केसेस हैं, नए हैं पुराने हैं, उनके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी कस्टडी जो है वो जारी रहेगी। मगर इसके बावजूद जो बहस थी वो छिड़ गई कि क्या ये जो आज का फ़ैसला आया है ये रूटीन के मामलात हैं, केस चल रहा था उस वजह से आया है, या सचमुच जो इस वक्त एक बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने को तैयार है, उनके नतीजे में और ये जो एहतजाज की कॉल है इसके नतीजे में आज ये डेवलपमेंट हुई है। ये बताना ज़रूरी है कि ये बहुत अरसे के बाद एक ऐसा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल किया जिसके साथ ही उनकी तरफ से ये ऐलान भी आया है कि हम शराइत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 या 4 बड़ी, और अगर इन पे कोई प्रोग्रेस होती है तो वो अपना एहतजाज जो है वो वापस भी ले सकते हैं, यानी कि उसका ऐलान जो है वो वापस ले सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि पिछले 2 दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वो 2 मरतबा अडियाला जेल जा चुके हैं। आज भी वो अडियाला जेल गए, बैरिस्टर गौहर भी गए, उनकी वहाँ मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। याद रखिएगा कि पिछले काफ़ी ऐसे हफ्ते हैं जिनमें जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात नहीं होने दी इमरान खान साहब से। ख़ानदान की होती है, बुकला की होती है, बट जो उमर अयूब खान साहब और बाकी सब हैं उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। मगर ये 2 दिनों में ख़ास मुलाकात हुई है, क्लियरली कोई अहम चीज़ डिस्कस हो रही होगी। अब 2-2 घंटे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकातें जो है आज जारी रही हैं। इससे पहले अलीमा खान साहिबा की भी एक जो मीडिया टॉक थी उसमें भी उन्होंने ऐसी एक बात की कि हो सकता है कि खान साहब खुद ही लीड करें इस जलसे को और फिर एहतजाज नहीं जश्न होगा। किस हद तक ये बात सही है? क्या सचमुच कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है?
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ बार बार ये इत्तला आ रही है कि वो मुलाकात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और यहाँ तक कि उन्होंने एपेक्स कमेटी में भी इस मामले को उठाया, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी बार बार कह रही है कि देयर इज़ नो वे दैट दिस प्रोटेस्ट विल बी कॉल्ड ऑफ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं सेनेटर हमायूं मेमन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब ने, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि क्या हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, भाई कैसे हो गई बेल, क्यों हो गई, कुछ डिटेल्स हमें बताएं कि किसने फ़ोन किया कर दिया कहीं जज साहब को, जैसे कि टीवी वाले कह रहे हैं। अच्छा, इस केस में जो बुशरा बीबी की पहले ही बेल हो चुकी थी और ये जुलाई से इमरान खान साहब जब गिरफ्तार थे, जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA की मुकम्मल थी क्योंकि चालान जमा हो चुका है, मतलब बिल्कुल बेसिक किस्म की वो बुनियाद भी बनाए ना बेल की, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी होती हैं, मतलब उसके फैक्ट्स पे ना भी जाएं तो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी अगर बेल ये अप्लाई होती हाई कोर्ट में तो हो जाती। तो मेरी नज़र में कोर्ट रिपोर्टर मुझसे पूछें तो इसका मौजूदा सिनेरियो, मौजूदा सिस्टम जो हलचल है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, प्योरली मेरिट पे। आप बताएं तो सही कि कोर्ट में हुआ क्या, आई मीन FIA ने क्या आर्ग्यूमेंट दी, फिर हम इसके सियासी उसके FIA ने एक तो ये आर्गूमेंट लिया था कि आप इमरान खान साहब को बेल ना दें क्योंकि बुशरा बीबी को दी है और वो कोर्ट में नहीं आ रही, क्योंकि वो तकरीबन 3-4 समातों में मेडिकल सर्टिफिकेट उनके जमा हो रहे थे, वो क्योंकि उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो वो नहीं आई थी, तो इस्तिस्ना की दरखास्तें आ रही थी, तो इसलिए वो मिसयूज़ कर रहे हैं, इस बेल को मिसयूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा उनका आर्गूमेंट ये था कि एक जो प्राइवेट जो तखमीना लगाने वाला है उस गिफ्ट का, वो इसमें अप्रूवर है, तो उसने कहा है कि इमरान खान के एक सेक्रेटरी थे इनामुल्लाह शाह जो गवाह हैं इस FIA के, तो उन्होंने उनके इमरान खान और बुशरा बीबी ने उनके ज़रिए एक प्राइवेट तखमीना लगाने वाले पर प्रेशराइज़ किया कि ये आप कम तखमीना लगाएं ताकि हम कम कीमत में खरीद सकें। तो केस FIA का ये है कि ये वैसे तखमीना लगा था 58 लाख, इन्होंने तकरीबन 29 लाख रुपया दिया और वो बल्गारी सेट जो है वो ले लिया। FIA कहती है कि 7.5 करोड़ इसकी एक्चुअल जो कीमत थी, तो इनको 3.5 करोड़ देना चाहिए था। तो ये वो कह रहे थे कि हमारे पास वो अप्रूवर भी हैं, तो ये बुनियाद बनती नहीं है कि क्योंकि जो बेसिकली बट मेरिट्स पे आप कह रहे हैं आर्गुमेंट हुआ नहीं, ये जो मैं 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मेरिट के ही हैं, लेकिन टेंटेटिव असेसमेंट होती है बेल स्टेज पे। तो मेरी नजर में अगर आप मेरिट की बात करें तो मेरिट पे ये बेल बनती थी और मेरिट पे ही हुई है। बिल्कुल सही जी। सेनेटर साहब सर बताएं, गंडापुर साहब 2 मुलाकातें कर चुके हैं अडियाला जेल में पिछले 2 दिनों में, क्या गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब से? जलसे की कोई डिटेल्स शेयर करने गए हैं, कोई पैगाम लेके गए हैं? मतलब कि इतनी तो आप लोगों को कभी भी जो है अडियाला जेल वालों ने मदद नहीं की कि अब आप मुझे अगर ये कहें कि जी वो तो सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने खैमे साथ लेके जाएंगे और लोग कितने दिन उनको खाना खिलाएंगे। 30 मिनट की मुलाकात देते थे पहले जी, आज 2 घंटे की कल भी 2 घंटे, तो सर कुछ तो है, बताएं क्या चक्कर है? रहीम या का नाबुदो वो या का नस्ताइन। ये तो देखिए बात ही हो जाती है कि जब मैं डरता हूँ ना तो फिर मैं आपके लिए आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। ये तो फिर गवर्नमेंट डरी हुई है ना कि वो कोशिश कर रही है कि यार इनके आपस में बातचीत करा दो कि किसी तरीके से इनको रुकवा लो, सब कुछ कर लो। से बात ही नहीं करनी तो गवर्नमेंट अगर डर भी गई है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुने, जब मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे पिछले अभी आप बता रही थी और सही बात है कि लोगों को मिलने नहीं दे रहे, कोर्ट के ऑर्डर्स पे 6 बंदों की नॉमिनेशन गई है कि जाए 5 घंटे वो बैठे रहे, उनको नहीं जाने दिया। मतलब आप ये समझे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये अचानक इन लोगों के वो बात ये कि उनके औसान खता है। एक बात। नंबर 2 अंदर बात क्या हो रही है वो देखिए, अंदर बात कोई नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। गंडापुर साहब मौसम या स्मॉग तो डिस्कस करने नहीं गए। देखिए सिंपल सी बात ये जो मुझे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट और बाकी लोग एक्सेट्रा, ठीक है, या वो हमारे मेडिकल टर्म में होता है एऑल, ठीक है, जब हम पेपर लिखते हैं तो हुमायूं एऑल, सियासी बातें डिस्कस करें, एक्सेट्रा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए गवर्नमेंट एऑल ये कह रही थी कि भाई आप इमरान खान
کو کہو کہ یہ ابھی نہ کرے, فلانا یہ نہ کرے, وہ نہ کرے. اچھا چیز کیا ہے, ایکسچینج میں کیا آفر کرے سر؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم ایکسچینج میں کیا آفر کرے, یہ چیز ابھی سامنے نہیں آئیں گی, نہ مجھے بتائیں گے نہ آپ کو بتائیں گے, کچھ ہوگا. دیکھیں اگر گنڈا پور یا کے بعد دیگرے 2 دن گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں کچھ ڈسکشن ہو رہی ہوگی, کچھ ہو رہی ہوگی جس کا علم جب ہوگا سب کو ہوگا, چھپا ہوا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں سمپل سی بات یہ 3 پوائنٹس ہیں, 3 پوائنٹس ہیں. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سر پھر اس کا مطلب ہے, آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آیا کہ وہ کوئی آفر لے کے تو جا رہے ہیں, وہاں کوئی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے 2-2 گھنٹے, جیسے ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو 30 منٹ کی میٹنگ ہوتی تھی, اب 2 گھنٹے گفتگو ہو رہی ہے. تو کچھ تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی سوچ رہی ہوگی نا کہ ہم اچھا یاد نہیں کرتے, کال آف کرتے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات یہ, میں ایک چیز بتاتا ہوں, جو آپ نے 3 یا 4 پوائنٹس جو پاکستان تحریک انصاف نے دیے ہیں, ان میں سے کوئی پوائنٹ جو ہے نا وہ ان پرسن عمران خان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھیں اور جو جنرلی لوگ ہیں کہ جی جج کو کسی نے فون کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اور مجھ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ جج کو فون کیا, میں نے کہا اگر جج کو فون کیا اور جج نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو پھر تالے لگائیں آپ سارے جوڈیشری کو کہ اگر فون کرنے پہ ڈیسیجنز آ رہے ہیں تو ان سے بہتر ہے کہ وہ جوڈیشری ہو ہی نہ کہ جو کرتی ہے. میں تو جیل کی بات کر رہی ہوں, آپ میں اوور آل بتا رہا ہوں. ہم لوگوں کا ایک کیا ہے, فریڈم آف جوڈیشری. اس وقت جوڈیشری قید میں ہو گئی ہے. فریڈم آف جوڈیشری 26ویں امینڈمنٹ ہے, آپ کا مینڈیٹ ہے, رہائی ہے, بٹ مجھے بتائیں نا کہ سر 4 پولیٹیکل سارے نا, تو سر یہ اب 4 دنوں میں تو عمران خان صاحب کو ہی چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں, باقی تو سب کچھ نہیں ہو سکتا 4 دنوں. عمران خان اگر یہ آج عمران کال آف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, سر کال آف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر ان لوگوں نے کوئی ایسی بات کی جو ہم سمجھتے ہو یا جو عمران خان سمجھتا ہو کہ ہاں اس بات پہ مجھے اس کو کال آف وہ نہیں کرے گا, وہ اس کو ہولڈ آن کرے گا کہ یہ جب تک ڈسکشن ہو رہی ہے میں ہولڈ آن کر لیتا ہوں. اگر یہ صحیح طرح دیکھیں سمپل سی بات یہ, اگر ہم کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ دے اور وہ چور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی چیزیں نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ایک کام کر لیتے ہیں, مڈل کا راستہ کر لیتے ہیں. آپ سب سے پہلے 3 مہینوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ, یہ جو کرائے والے جو وہ ہوتے ہیں نا, یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, کیئر ٹیکر, وہ نہیں, صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آؤ. اس کے دوران میں ان 3 مہینوں میں آپ الیکشن کمیشن کو ریویمپ کرو اور اس کے بعد الیکشن کراؤ جو کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو, اور اس کے بعد جو جیتا ہے جیتے. لیکن اس میں کسی نے بیچ میں وہ پرانے والے حربے نہ کرنے نہ کروانے. I have to take a break here. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی برائٹ بیک, پھر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایک تو جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ حکومت یا کوئی اور نیگوسیٹ کر رہا ہے یا کوئی بات یا کوئی پیغام بھیج رہا ہے عمران خان صاحب پہ, اور دوسرا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم فیصلہ آیا. جی ثاقب صاحب, اب بتائیں کہ کتنے اب اور کیسز رہ گئے ہیں جن میں بیل ہونی ہے؟ فیصل چودھری صاحب نے فوراً ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہا جی اب تو کچھ نہیں ہے, ڈیالہ میں کوئی اور کیس نہیں ہے. پھر کوئی 1.5 گھنٹے بعد آئی تھنک جب عطا تارڑ صاحب کو سانس آ گئی ان کی, تو وہ بھی ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں جی ابھی لاہور میں 8-9 کیسز ہیں. تو واٹ از دا اسٹیٹس ناؤ؟ ایک تو کیسز پہ جانے سے پہلے ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, مختصر میں بتاتا ہوں. پی ٹی آئی کے دور میں نا ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں پٹیشن آئی کہ سارے یہ گفٹ کی تفصیلات پبلک کی جائیں, تو پی ٹی آئی جو ہے ریزسٹ کر رہی تھی کہ نہیں پبلک نہیں ہونی چاہیے, وہ نیشنل انٹرسٹ اس قسم کی باتیں. تو جو اٹارنی جنرل وہ بھی آ رہے تھے. تو اس دوران جو جسٹس میاں گل حسن اور ان کا والی سوات کی فیملی سے ہیں, تو وہاں پہ ان کا کوئی آبائی گھر تھا یا کوئی جگہ تھی, تو اس کو کے پی گورنمنٹ نے اس کو نیلام کرنے یا اس قسم کا کوئی نوٹیفائی کر دیا تھا. تو وہ بڑا مسئلہ بنا تھا. پھر یہ جب خبریں لگیں
تو جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید خان، انہوں نے انٹروین کیا، انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، مطلب ادھر آپ کا کیس چل رہا ہے اور ادھر آپ یہ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ آج اسی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے میرٹ پر فیصلہ کیا. میرا خیال میں جج جو ہے وہ فیس نہیں دیکھتے. دوسری بات 8 کیسز ہیں 9 مئی کے عمران خان صاحب کے اس وقت لاہور میں، جن میں ان کی گرفتاری ہے. 30 نومبر کو اس پہ ATC لاہور میں سماعت ہے، باقی 6 میں ان کی ہو چکی ہیں بیلیں. مطلب اس وقت میری نظر میں ریکارڈ پہ 8 یہ کیسز ہی ہیں جن میں ان کی گرفتاری ہے. لیکن یہاں پہ ابھی جو 5 اکتوبر کو جو ہوا تھا پروٹیسٹ، اس میں عمران خان صاحب کے 20 مقدمے ان پہ بنائے گئے تھے یہاں ابھی پچھلے منتھ میں، لیکن ان میں گرفتاری نہیں ہوئی. گرفتاری صرف 8 میں ہے فی الحال. بالکل ٹھیک. سر ویسے اب کیونکہ ثاقب صاحب نے جواب مکمل کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ جج صاحب کے گھر کے اوپر آپ لوگوں نے وہ نوٹس بھیج دیا یا کچھ کر دیا تھا، لیکن واپس ہو گیا تھا. آپ لوگ بھی پاور میں آ کے بالکل دیکھیں اس طرح ہی ہے. انہوں نے کہا تھا وہ KP کی گورنمنٹ نے کیا تھا، فیڈرل نے پھر ان کو کہا کہ خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں. نہیں تو KP کی گورنمنٹ سر کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، آپ لوگوں کی تھی نا. آپ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ بہت غلط بات تھی. بعض لوگ جو ہے نا، بعض لوگ بعض دفعہ شاہ سے زیادہ وفادار جو لوگ ہو جاتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں، وہ اپنے ایموشنز میں کر لیتے ہیں. لیکن جیسے انہوں نے کہا اٹارنی جنرل از ریپرزینٹیٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ انسان کے بچے بنو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ چیز نہیں ہے، اور اس کو وہ کر لیتا. تو اٹ واز اے فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ مینس عمران خان. عمران خان نے کہا تھا کہ یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو. سو دیٹ از واٹ اٹ از. ایک چیز میں کلیریفائی کر رہا ہوں، اب دوسری بات ہو جاتی ہے. سر اب ذرا تھوڑا سا سوال بھی اگر آپ لے لیں، وقت کا ذرا کم ہے. اب یہ بتائیں کہ کوئی چانس ہے کہ کوئی ایسی چیز اگلے 2-3 دنوں میں ہوئی کہ آپ مؤخر کر دیں اپنے یہ جو احتجاج ہے؟ The ball is in the court of the government and etc. بڑے ایکسیٹر لگا لیں. سر لوگ بھی بڑے ہیں نا، کیا کریں. میرا خیال ہے میں ویسے تھوڑا سا، لیکن ان کو ایک کام کرنا چاہیے. یہ جو آزاد سینیٹرز ہیں نا، جو کہ ایکچولی غلام سینیٹرز ہیں، ان سے اجتناب کروانا چاہیے. اچھا آپ اب دوسری طرف بات لے کے جا رہے ہیں میرے ساتھ. کل جب علی امین گنڈا پور وہاں سے نکلے تو خان صاحب سے بہت سارا باتیں ہوئی، لیکن ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا مذاکرات ہم گورنمنٹ سے نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا میں آج بھی قائم ہوں، ہمارے مذاکرات پاورفل سرکل جہاں پہ طاقت کا مرکز ہے وہاں پہ ہوں گے. تو انہوں نے کہا وہاں اگر نہ ہوں تو انہوں نے کہا وہ جس کو نامزد کریں گے اس کے ساتھ ہوں گے، تیسرے بندے کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو آپ نکال ہی دے درمیان سے. نہیں ایکسیٹرا کر رہے نا سر ہم بھی تو. بٹ سر بتائیں نا کہ اب کیا 3-4 دن میں چاہے ایکسیٹرا ہو، چاہے حکومت ہو، بٹ کچھ تو وہ کوئی تو ایسی آفر ہوگی نا جس پہ آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ بھئی یہ سنجیدہ ہیں. کیونکہ دیکھیں شیخ وقاص صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مار رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیخ وقاص نہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گنجائش بن سکتی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں گنجائش بن سکتی ہے. اس طرح ہے، میں ایک بات بتاؤں، میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں. آپ نے مجھے کنونس کرنا ہے کہ ہمایوں میں آپ کے ساتھ سیریسلی ایک ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو ہولڈ آن کر لو. اور آپ جب مجھے ٹیبل پہ پروپوزل رکھیں گے، میں جب وہ پڑھوں گا، اگر اس پہ مجھے ہنسی یا غصہ نہ آئے تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں چلو یہ چیز ہے. پوچھ رہی ہوں نا کہ وہ ایسا کیسا پروپوزل ہوگا. لیٹس سے ہم نے 4 چیزیں کہی ہیں، وہ تو 4 دن اس کی سلوشن نہیں. دیکھیں 4 دن میں ہو نہیں سکتا، پر اس کا سلوشن کی طرف چل تو سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ، دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ صرف آپ کو کہیں کہ ہم سب کچھ کروا دیں گے، اس پہ تو آپ یقین نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا طریقہ ہوتا ہے، اٹ کین بی سم تھنگ، اٹ کین بی اے اسٹیپ ٹیکن ٹوورڈ that destination. وہ کہتے ہیں نا a journey of 1,000 miles begins with a single step. So let's take that one step. What is that one step? It could be anything regarding those 3 or 4 things. آپ کہو کہ آؤ یہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اس وقت آپ کے ٹریبونلز میں ابھی ففن کا رپورٹ آئی ہے. یعنی کہ اگر وہ آپ سے کہیں کہ ٹریبونلز میں ہم اگلے 3 مہینے میں اگلے 3 مہینے نہیں، اگلے 3 مہینے دیکھیں نا، will you take their word? Will you take their word? دیکھتے ہیں جا کے عمران خان. It's not me who has to decide. It's your party, sir. I'm not asking you for your personal preferences. آپ پارٹی کی بات کریں نا. As a party, if Imran Khan thinks it is worth considering, he will consider. If he thinks کہ یہ تو بکواس ہے تو he will not consider. دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، پاور عمران خان کے پاس ہے. And power talks to power. نہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کے پاس پاور کیا ہے؟ عمران خان کے پاس ہے the power of the people is more stronger than the people in power. Do you understand this thing?
اچھا The power of the people, جو عوام کی طاقت ہے وہ طاقتور لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے. سر پاکستان کے اندر یہ اصول یوں نہیں چلتا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور پھر ہم بات کریں گے جو ایپیکس کمیٹی کا گزشتہ روز اجلاس ہوا. کے پی میں, بلوچستان میں آج ہر روز کوئی دن نہیں گزرتا جہاں پر دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوتا. یہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو میرے لیے بطور اس ملک کے سربراہ کے, آپ کے لیے بطور فوج کے سربراہ کے, ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کو اس کا کچل دیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے. روز ہی کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے اس کی اطلاع آ جاتی ہے, اور اسی سلسلے میں گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس سے پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بات کی, جو ایک لائیو نشر بھی کی گئی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اور آرمی چیف کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کا سر نہ کچل دے. خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی, اور اعلامیے میں بھی یہ بتایا گیا کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں ایک لارج سکیل ملٹری آپریشن کیا جائے گا, جس کا ٹارگٹ جو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جیسے BLA, مجید بریگیڈ, BLF, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر رانا صاحب. ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے, بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں بلوچستان کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دا شو سر. جی عامر صاحب, آبویسلی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور کیونکہ جس طرح کی پچھلے دنوں میں خبریں آ رہی تھیں چین کے حوالے سے, آئی تھنک وی ور آل ایکسپیکٹنگ کہ کوئی بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے گی. اور اسی خاص تناظر میں اس ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا. آپ کے علم کے اندر ہے کہ سفارتکاری کے محاذ کے اوپر خاصی گرمی رہی, اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان اور چائنا کے سفارتی تعلقات کے جو ہماری تاریخ ہے پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے کے اندر آیا. ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی سے متعلق یہ معاملہ تھا, اور اب اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں مخصوص جو انسرجنس گروپس ہیں ان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن لانچ کیا جائے گا. لیکن یہ تو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کا ذکر ہے, جس میں پولیٹیکل کمپوننٹ بھی ہے, اکنامک بھی ہے, ڈیولپمنٹ کا بھی ہے. اب دیکھیے کہ یہ بار بار جس کا اس کمیٹی میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ کیا جائے گا. اب اس کا خاکہ کیا ہوگا, اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہوگی, یہ ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. عامر صاحب, پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے بھی, اس میں بار بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بلوچستان میں خاص طور پہ پولیٹیکل پروسیس بھی ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. ایپیکس کمیٹی میں کوئی اس طرح کا آپ کو اشارہ ملا, یا ویسے بلوچستان حکومت کی گفتگو, یا جو ڈو یو تھنک دیٹ the security apparatus as well as the government, کیا ان دونوں میں یہ کوئی اویئرنیس ہے یا احساس ہے کہ شاید پولیٹیکل پروسیس کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے کہ وہ سیاسی حکمت عملی ہمیشہ سے بلوچستان میں ریاست کی یہی رہی ہے کہ اس کو کم سے کم اس کا استعمال رکھا جائے اور عسکری قوت کا زیادہ استعمال کیا جائے. اس جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ پہلی بات جو ہے سب سے پہلے وہ ملٹری آپریشن کی گئی ہے جو شدت پسند گروپ ہیں ان کے خلاف, اور کہا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاسی حکمت عملی بھی ہوگی. لیکن وہ کیا ہوگی, یہی تو اہم سوال ہے کہ اس میں بات چیت کا کیا طریقہ کار ہوگا, اختیار کیا بھی جائے گا کہ نہیں, کتنے % ہوگا. لیکن فی الحال تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ فوکس یہ ہوگا کہ جو آلریڈی جو آپریشنز چل رہے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں اور سرچ بیس آپریشن ہے, اور ان کی شدت کے اندر اضافہ آئے گا. اور فل سکیل ملٹری آپریشن کی جہاں تک بات ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان ابھی اس کا متحمل ہو سکتا ہے, خواب پریشر وہ کسی بھی بیرونی قوت کا ہو, ہمارے دوست ملک کا ہو, کیونکہ اس کی بڑی سیاسی قیمت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کاسٹ اس کے علاوہ ہے. صحیح, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.
مقبوضے کا کلیدی کردار ہے وہ سغرا بی بی ہے. اپنے چچا کے ایک لائے پالک بیٹے جس کا نام نوید ہے اس کو لاہور سے اس پرپز کے لیے بلایا اور اس نے ہی سغرا بی بی کے ساتھ مل کر یہ انتہائی اندروناک واردات. ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ اس کو منیمم ریمانڈ کے اندر انویسٹیگیشن کے تمام تر مراحل کو پورا کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک واقعے کا. پاکستان کے اندر جو تشدد ہے خاص طور پہ خواتین کے خلاف اس کے واقعات تقریباً ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں مگر پھر بھی اتنی عادت کے باوجود کبھی کبھی ایک ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ سب ہی اس کے بارے میں جان کے چونک جاتے ہیں. یہ بھی ڈسکا سے بھی کوئی ایسی ہی اطلاع آئی کہ وہاں ایک جو ساس تھی انہوں نے اپنے بہو کو اتنی بے دردی سے مارا. وہ پریگننٹ بھی تھیں, ان کو قتل بھی کیا, لاش کے ٹکڑے بھی کیے, 2 بوریوں میں بند کر کے نالے میں بھی پھینکا. اور شکایت صرف یہ تھی کہ میاں بیوی جو ہیں بیٹا اور بہو وہ خوش ہیں اور بیٹا اپنی تنخواہ شاید بیوی کے حوالے کرتا تھا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب, نمائندہ ہیں ڈان نیوز سیالکوٹ, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو عمران صاحب. عمران صاحب, کیا واقعہ تھا؟ اتنی کیا جو ساس تھیں ان کو اپنی بہو سے کیوں اتنی نفرت تھی, ذرا ہمیں بتائیں. عارفہ صاحب, ڈسکا کا جو گاؤں ہے کوٹ مرلا, یہاں کی یہ رہائشی تھی اور اس کی شادی جو ہے تقریباً 4.5 سال قبل جو ہے وہ گجرانوالہ سے سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا ہوئی تھی. اور شروع سے ہی جو اس کا شوہر ہے اس سے پیار محبت بھی کرتا, جو سعودی عرب میں مقیم ہے اور یہ بھی سعودی عرب آتی جاتی رہتی تھی. اور یہ چیز جو ہے اس کی ساس جو اس کی سگی خالہ بھی ہے اور اس کی ساتھ جو نندے تھی ان میں حسد کا سبب بن گئی. 1.5 ماہ قبل تقریباً یہ پاکستان آئی ہے سعودی عرب سے. تو جب یہ آئی ہے تو پھر ان کی لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے. ساس اور نندے کہنے لگی یہ جادو کرتی ہے, یہ ہمیں مار دے گی, یہ کر دے گی. یہ جو اتنی چپلش بڑھتی گئی کہ یہ انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ اس سغرا بی بی جو اس کی ساس ہے اس نے اپنے چچا آزاد بھائی کے منہ بولے جو بیٹے نوید اس کو اس سازش میں شریک کیا اور ساتھ اپنی بیٹی یاسمین اور اپنے نواسے عبداللہ کو. اور انہوں نے یہ جب یہ سو رہی تھی گھر میں تو اس کے سونے کا فائدہ اٹھایا اور اس کے منہ پہ جو ہے تکیہ رکھ دیا جس سے اس کی سانس جو ہے بند ہو گئی اور وہ سانس گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی. پھر انہوں نے اس کے جو ہے گردن اتاری ہے, جسم کے مختلف ٹکڑے کیے ہیں اور قریبی نالا ایک جو ہے وہ ڈسکا کے راستے سے گزرتا ہے, اس میں مختلف جو بوریاں ہیں 3 بوریاں اس میں لاش کے حصے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ سب ہوا ہے؟ شوہر نے فون کیا, کیسے آگے واقعہ کیسے چلا؟ زارا کے جو والد ہیں شبیر احمد وہ پولیس میں ملازم ہے لاہور میں. انہوں نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا اور بیٹی نے بتایا کہ میں گھر میں جو تانگو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو دوسرے دن جب 11 تاریخ کو انہوں نے کڈنیپنگ کا پرچہ درج کرایا. جب وہ گھر آئے تو ان کا نواسا جو 2.5 سال کا تھا شافے وہ موجود تھا, لیکن جب ماں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں وہ تو مائکے چلے گئی ہے. باپ کو جب تشویش ہوئی تو اس نے FIR درج کروائی کہ میری بیٹی جو ہے وہ سسرالیوں نے غائب کر دیا ہے, اسے اغوا کر لیا گیا ہے. جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو DPO جو عمر فاروق ہیں انہوں نے SP انویسٹیگیشن کو جو حکم دیا DSP ڈسکا کو کہ اس کی بھرپور جو ہے طریقے سے تفتیش کی. جب انہوں نے ساس اس کی سغرا بی بی اور ساس یاسمین کو اریسٹ کیا تو اس کے تفتیش شروع کی تو اس نے ساس نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنے جو ارادے تھے وہ جو برے ارادے تھے انسانیت سوز وہ اس کے ساتھ کیے ہیں. اسے ہم نے قتل کر کے اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے ناش کے وہ نالہ ایک میں پھینک دیے ہیں
और जब पुलिस की मजीद इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब इमरान साहब अब ये बताएं कि इस वक्त क्या सास और जो नंद हैं वो पुलिस की कस्टडी में है? बिल्कुल, परसों 2 रोज कबल इनका 4 रोज़ा रिमांड जो है वो लिया गया है। पुलिस ने जब इस्तदा की कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहबा को, तो उन्होंने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है, जिसमें नवीद जो है और शौहर कहाँ है? क्या वो सऊदी अरेबिया से वापस आए? नहीं, शौहर अभी सऊदी अरब में ही हैं, वो अभी वापस नहीं आए। और ये सारी अभी तफ्तीश जो है ना उसका अमल जारी है। और 4 जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो नाश की फ्रांसिक के ज़रिए जो है चेकिंग हो रही है लाहौर, उसके मज़ीद आने पर जो है मज़ीद तफसीलात से आगाही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।